جو شخص چاہے وہ اسے یاد کرے گی. یہاں بھی کیوں آ گیا جو شخص چاہے؟ تذکرہ کیا؟ فری ول کا. انسان کو فری ول ہوتی ہے. اگر دنیا میں فری ول نہیں ہوتی تو لائف کا کوئی میننگ نہیں رہتا. لائف وداؤٹ فری ول، لائف وداؤٹ میننگ رہتی. تو فری ول سے زیادہ ہے میننگ لائف کا، کہ آپ کے پاس فری ول ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہو، گناہ بھی ثواب بھی. نصیحت حاصل بھی کر سکتے ہو، نہیں بھی کر سکتے ہو حاصل. قرآن سن سکتے ہو، نہیں بھی سن سکتے ہو، اپنی مرضی ہے. تو وہی ہے، لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کیونکہ دین مبنی حقیقت پہ، دلائل پہ مبنی ہے. تو یہاں زبردستی نہیں کرنی ہوتی کسی کو. تو آپ آپ کو پوری کھلی چھوٹ ہے، جو آپ کرو گے وہ کرو گے، لیکن آپ کو اپنے اعمال کا انجام بھگتنا ہے. فمن شاء ذکرہ. پر جو شخص چاہے اسے چاہیے کہ وہ اسے یاد کرے، اس نصیحت کو پکڑے. ٹھیک ہے. فمن شاء ذکرہ. ٹھیک ہے. چاہے وہ ذکر قبول کرے اس کو یا وہ یاد کرے اس کو. فی صحف مکرمہ. یہ ان صحیفوں کے اندر ہے، ان شیٹس کے اندر ہے جو مکرمہ ہے، جو عزت والے ہے، جو قابل ادب ہے، جو آنرڈ ہے. ان شیٹس میں یعنی کیا؟ لوح المحفوظ مراد ہے اس سے. لوح المحفوظ جہاں پہ سب کچھ لکھا گیا ہے کہ بندے کیا کریں گے. بندے جو کچھ کریں گے وہ سب کچھ لکھا گیا ہے. کہاں پہ؟ اللوح المحفوظ پہ. لوح المحفوظ جو ہے، لوح المحفوظ کو بولتے ہیں لوح المحفوظ. وہ ایک مقام ہے جو 7 آسمان کے اوپر ہے، جہاں پہ رب نے زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے 50,000 ایئرز پہلے قلم سے کہا اکتب، اے قلم تو لکھ. قلم نے کہا ماذا اکتب، انہیں رب میں کیا لکھوں گا. اللہ نے کہا اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ. تم لکھو جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے. یا ایسے بھی آ گیا احادیث میں اکتب مقادیر الخلق، تم تقدیریں لکھو مخلوق کی. تقدیر بولتے ایسٹیمیٹ کرنے کو. جو دنیا میں ہو جائے گا نا، جو بھی حوادثات ہو جائیں گی، جو بھی دنیا میں چیزیں ہو جائیں گی، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رب ہے، وہ جانتا ہے دنیا میں کیا ہو جائے گا، کیونکہ اس کا علم جو ہے وہ کامل ہے. تو اس نے وہ لکھ لیا ہے کتاب میں، لوح المحفوظ میں سب کچھ، کہ دنیا میں کیا ہو جائے گا اس نے وہ لکھ لیا ہے. تو جو اس نے لکھا ہے ویسا ہی ہو جائے گا، کیونکہ اس کا جو علم ہے وہ کامل ہے. لیکن اس کے لکھنے سے ہم مجبور نہیں ہو جائیں گے، ہمیں پھر بھی اپنی چوائس رہ جائے گی. اگر میں لکھوں گا یہاں پہ ابھی اس بورڈ پہ، کل آ جائیں کلاس میں 10 بچے، اور کل کلاس میں 10 بچے آ جائیں گے پڑھنے کے لیے. اب ایسا نہیں کہ میں نے لکھا یہاں پہ پیج پہ 10 بچے آ جائیں گے اسی لیے وہ آ جائیں گے، نہیں. کیونکہ میں جانتا ہوں، میں نے اندازہ کیا، جس پیٹرن سے میں دیکھ رہا ہوں بچے کتنے آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے، میں نے اندازہ کہا 10 بچے آ جائیں گے، کل اتنے آ جاتے ہیں. تو میرے لکھنے سے یہاں پہ اس بورڈ پہ وہ مجبور نہیں ہو جائیں گے، وہ پھر بھی ویسے ہی آ جائیں گے. تو لکھنے سے لوگ مجبور نہیں ہو جاتے. تقدیر لکھی گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مجبور ہیں. ٹھیک ہے. اگر میں ٹیچر ہوں، میں بولتا ہوں میرے ساتھ 10 بچے، ٹھیک ہے، میں بولتا ہوں زید کو آئیں گے 5 مارکس، محمد کو آئیں گے 10 مارکس، صالح کو آئیں گے 8 مارکس. میں بول رہا ہوں کہ اس اعتبار سے میں ان کو جانتا ہوں بچپن سے، ان کی قابلیت کتنی زیادہ ہے، کتنی محنت بھی کرتے ہیں ساتھ میں. تو اس حساب سے ان کو اتنے مارکس آ سکتے ہیں، ان کو اتنے مارکس آ بھی جاتے ہیں. اب ایسا نہیں کہ میں نے لکھ لیا پیج پہ تمہیں اتنے مارکس آئیں گے، تمہیں اتنے مارکس آئیں گے اس لیے ان کو اتنے مارکس آ رہے. نہیں، ان کو اتنے مارکس اپنی محنت، اپنی قابلیت سے آ گئے، اپنے ایفرٹ سے آ گئے. لیکن میں جانتا تھا کیونکہ ان کا ٹیچر تھا. اب انسانی اندازے میں نقص ہو سکتا ہے، انسانی تقدیر میں، انسانی اسٹیمیشن میں نقص ہو سکتا ہے، لیکن جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جو ہمارا رب ہے، اس کے تقدیر میں، اس کے اسٹیمیشن کرنے میں کوئی نقص ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے نقص. جیسا اس نے اندازہ کیا ویسا ہی ہو جائے گا. اب ایک اور بات ہے نا، رب نے لکھ لیا تقدیر کو 2 ریزنز کی بنیاد پہ. رب نے کیوں لکھا تقدیر کو؟ ریزنز 2 تھے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. تاکہ انسان نہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ انسان افسوس نہ کرے اپنے فوت شدہ چیزوں پہ. مجھے جاب نہیں مل گئی، مجھے کہیں پہ کچھ مسئلہ نہیں ہو گیا، تو میں پریشان ہو رہا ہوں، میں بول رہا ہوں ایسا کیوں ہو گیا میرے ساتھ. ٹھیک ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ. تقدیر اور نے لکھ لی ہے تاکہ تم افسوس نہ کرو فوت شدہ چیزوں پہ. مجھے وہ جاب کیوں نہیں مل گئی، مجھے اتنے مارکس کیوں نہیں آ گئے، مجھے وہاں پہ ایڈمیشن کیوں نہیں ہو گیا، مجھے وہاں رشتہ کیوں نہیں ہو گیا، مجھے ایسا کیوں ہو گیا پاس میں، ایسا برا میرے ساتھ کیوں ہو گیا. تاکہ تم افسوس نہ کرو پاس پہ، تم بولو یہ لکھا ہوا تھا. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اور تم اتراؤ نہ، تم بوسفل نہ بنو، تم متکبر نہ بنو اپنے
ولا تفرق آتاکم، جو تمہیں اچیومنٹس دی گئی ہے، جو تمہیں عطا کیا گیا ہے. مجھے اتنا مال ہے، میں تکبر کر رہا ہوں. مجھے اتنی اولاد ہے، میں تکبر کر رہا ہوں. مجھے اتنی گاڑیاں ہیں، میں تکبر کر رہا ہوں. مجھے اتنا بڑا گھر ہے، میں تکبر کر رہا ہوں. بھروسہ نہیں، یہ سب ختم ہو سکتا ہے. کل مجھے بڑا بڑا منس ہو جائے، کینسر ہو جائے گا، اللہ بچائے، سب ختم ہو جائے گا. کل میرا مکان ٹوٹ سکتا ہے اچانک سے، سارا بزنس ختم ہو سکتا ہے اچانک سے، جاب نکل سکتی ہے اچانک سے. تو فیوچر کیا ہے؟ ان ایکسپیکٹڈ. کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی فیوچر سے. اپنے آپ کو رکھنا چاہیے ہمیشہ ریڈی فار ورسٹ کیس سینیریو. فیوچر کے بارے میں ہوپ فار بیسٹ بٹ بی ریڈی فار دا ورسٹ. امید رکھنی ہے اچھے کی، انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا، لیکن تیار رہنا ہے ورسٹ کے لیے بھی. ورسٹ ضروری نہیں ہوتا ہے ورسٹ ہی ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہماری پیشنس بلڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہماری ریزیلینس بلڈ کرتے ہیں ان چیزوں سے، اس میں اپنا فائدہ ہوتا ہے. نا ٹراما کے بعد انسان کو اتنی خوشی مل جاتی ہے جو ٹراما سے پہلے نہیں مل گئی ہوتی. آپ کو پتہ ہے یہ چیز؟ ڈپریشن سے نکلنے کے بعد انسان اتنا خوش ہوتا ہے جتنا وہ ڈپریشن سے پہلے خوش نہیں ہوتا ہے. دیکھیے کوئی آدمی ہے، اس میں بول رہا ہوں تو جیل میں گھسو، دروازہ بند کیا جیل میں اور نکال دیا 10 سال کے بعد، اب وہ اتنا خوش رہے گا دنیا میں، اتنا خوش، وہ ہر نعمت میں شکر پڑے گا. وہ پانی کا طریقہ بولے گا الحمدللہ، گھر میں ماں باپ ہے گھر میں. اگر وہ ہوتا گھر میں ایسی جس میں گھر میں ہوں، مجھے اتنی قدر نہیں ہے ماں باپ کی، میں پانی پیتا ہوں کھانے پینے کی نہیں، کیونکہ یہ اویلیبل ہے. لیکن جب یہ ختم ہو جاتی ہے ایک ٹائم پہ، پھر واپس مل جاتی ہے، تب انسان خوشی مل جاتی ہے بہت زیادہ. تو انسان ان چیزوں پہ غور نہیں کرتا جو اس کی نعمتیں ہوتی ہے نا. تب جا کے جب اس کو وہ نعمتیں چھن جاتی ہے، تب جا کے وہ سوچتا ہے اچھا مجھے یہ نعمت بھی تھی، مجھے وہ نعمت بھی تھی. تو سب سے خوش انسان وہ رہتا ہے جو اپنی نعمتیں گنوا رہا ہوتا ہے، یاد کر رہا ہوتا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم رب کی نعمتیں گنو گے، تم نہیں ان کا شمار کر سکتے ہو. رب کی نعمتیں بہت بے شمار ہوتی ہیں. دل کا دھڑکنا، کڈنیز کا جو ہے بلڈ صاف کرنا، صحت ہونا انسان کو، فیملی ہونا، ماں باپ ہونا، ایک سپورٹ ہونا فیملی سے، یہ بہت ہی بڑا یہ نعمتیں ہوتی ہیں جن کو انسان اگنور کر دیتا ہے. اگنور، ٹھیک ہے. تو یہ نعمت اپنی یاد رکھتی ہے انسان کو، تب جا کے انسان دنیا میں خوش رہتا ہے. تو یہ ہو گیا تقدیر کے بارے میں. فی صحف مکرمہ، وہ لکھی گئی ہے آنرڈ شیٹس. جس طرح ایک اگر ڈاکٹر بولتا ہے کسی پیشنٹ کو یہ پیشنٹ مجھے لگتا ہے 5 دن کے بعد مر جائے گا، اس کو کینسر ہے، تو اسی لیے اب وہ مر بھی جاتا ہے. اب ہم بولیں گے ڈاکٹر کو ڈاکٹر صاحب آپ نے کیوں لکھا تھا پیج پہ کہ 5 دن کے بعد یہ مر جائے گا، ہم آپ کو ماریں گے ڈاکٹر صاحب، آپ کی غلطی کی وجہ سے، آپ کے لکھنے کی وجہ سے یہ مر گیا آج. صحیح بات ہے نہیں؟ تو ایسی مثال ہے اس بدبخت انسان کی جو بولتا ہے میں نے گناہ کیا، میں نے نماز نہیں پڑھی کیونکہ اللہ نے لکھ لیا تھا. اس بدبخت کی مثال یہی ہے. پتہ ہے اسلاف کیا کرتے تھے اس ٹائم پہ؟ اسلاف کے بارے میں آ گیا، وہ نکالتے تھے چپل اس موقع پہ باہر اور مارتے تھے اس کے سر پہ چپل کا کیا تماچا، بولتے تماچا مارتے چپل کا اس کے سر پہ، اور بولتے کیا تمہیں یہ بھی تقدیر میں لکھا ہے. جو ایسی بات کر رہا ہو کہ یہ بات شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. تقدیر کو بہانا نہیں بنانا ہے، ابھی بھی نہیں. بس تقدیر اس لیے ہوتی ہے کہ انسان خوش رہے گا، اس سے ایک سرور مل جاتا ہے تقدیر سے انسان کو، تقدیر ایمان سے. کیونکہ انسان بولے گا جو کچھ لکھا ہوا ہے، جب مجھے کچھ چیز نہیں مل گیا میں بولتا ہوں وہ لکھا ہوا ہی تھا، ایسا جو نہیں ہونا تھا وہ نہیں ہی ہونا تھا، جو ہوگا وہ ہو جائے گا ہی ہوگا، ہے نا. تو یہ ہے اس کی حکمت.